الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل البشر سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله العظيم. شمی گوید مسلمانم بلرزم کہ میدانم مشکلات لا الارا. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. محترم حضرات، نوجوانان اسلام اور ملت اسلامیہ کے دردمند ساتھیوں، وہ کلمہ طیبہ جس کا اقرار دل سے ضروری ہے، جس کا اظہار زبان سے لازم ہے، دل سے اقرار، زبان سے اظہار کے بعد جس پر عمل بھی ضروری ہے، اس کلمہ طیبہ کے پہلے تو معنی ایک ایک مسلمان کو جاننا چاہیے، اس کے بعد اس کا مفہوم سمجھنا چاہیے اور اس کے مطلب کو جاننا چاہیے. اس کلمہ طیبہ کے تقاضے کیا ہیں، ان تقاضوں سے اسے واقف ہونا چاہیے. یہی کلمہ اسلام کی بنیاد ہے، اسی کلمے پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. یہی وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے گا اور جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ادا کیا جائے گا. آج اسی مفہوم کو ذرا سمجھ لیں. لا الہ، کوئی نہیں ہے معبود الا اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالی کے. محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ عز و جل کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. تو ذرا کلمے کے الفاظ پہ غور کیجئے. پہلے لا آیا، لا کے معنی ہے نہیں، لا کے معنی ہے کوئی نہیں. لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے. اگر کوئی معبود ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالی. پہلے نفی کی گئی، پہلے سارے بتوں کا انکار کرو. جس وقت یہ کلمہ محمد رسول اللہ نے پڑھا، اس وقت مکہ میں ایک خدا نہیں، ایک معبود نہیں. ہر قبیلے کا الگ معبود تھا، ہر گھر میں الگ بت رکھا ہوا تھا. صبح کا کوئی تھا تو شام کا کوئی تھا، دوپہر کا الگ تھا تو رات کا الگ تھا. حتیٰ کہ توحید کے مرکز میں خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. مقام ابراہیم پر بھی پرستش ہوتی تھی بتوں کی، اور صفا و مروہ پہ اسعاف اور نائلہ نام کے بت رکھے ہوئے تھے. یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی چھت میں بھی بت لٹک رہا تھا، اور خانہ کعبہ کی دیواروں پر بھی بت لگا دیے گئے تھے. بعض پینٹ سے پینٹنگ کر کے بنائے گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار اس وقت ہو رہا ہے کہ جب توحید کے مرکز میں خانہ کعبہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا
اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور پوری ملت اسلامیہ کا قبلہ ہے، وہاں بھی بت رکھ دیے گئے تھے۔ یہ وہ سنگین حالات تھے، یہ وہ حالات تھے کہ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ کبھی غور کیا ہے ہم نے کہ اندازہ لگائیے کہ جب ابلیس مکہ تک پہنچ جائے اور اس کی ذریت خانہ کعبہ میں بتوں کی پرستش کر رہی ہو، بتوں کی پرستش کی اجازت ہو، بتوں کے نام پر چڑھاوے کی اجازت ہو، بتوں کے نام پر قربانی کی اجازت ہو، وہاں پر سیٹیاں اور تالیاں بجانے کی اجازت ہو، وہاں پر بھجن گانے اور کیرتن کرنے کی اجازت ہو۔ اگر اجازت نہ ہو تو اللہ اکبر کہنے کی، اگر اجازت نہ ہو تو سبحان ربی اللہ کہنے کی، اگر اجازت نہ ہو تو سبحان ربی العظیم کہنے کی اجازت نہ ہو، ان حالات میں محمد رسول اللہ تشریف لائے تھے تو باقی دنیا کا اندازہ لگا لیجئے کہ باقی دنیا کی کیفیت کیا ہو۔ مکہ معظمہ اسلام کا کیپٹل ہے، راجدھانی ہے، مکہ معظمہ ہی مرکز ہے، زمین پر بھی اور اس کے بالکل اوپر آسمان دنیا پر بیت عزت ہے، بیت معمور ہے۔ جب ابلیس اسلام کے مرکز کے چاروں طرف گھیرا ڈال دے اور اپنا لشکر وہاں لے آئے، انبیاء کی اولادیں، وہ حضرت اسحاق ہی کی تو اولادیں تھی، وہ بنو اسماعیل ہی تو تھے جو شرک کر رہے تھے، وہ اہل کتاب جو کہلا رہے تھے، وہ انبیاء ہی کی تو نسل تھی۔ جب ان کی گھٹی میں شرک پڑ جائے، جب ان کی زندگی میں شرابیں عام ہو جائیں، جب وہ جوا کھیل رہے ہوں، جب بے حیائی کا یہ عالم ہو کہ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرنے میں بھی انہیں کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی ہو، تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج دے کر بھیجا اور تاج سجا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب کشمکش شروع ہوتی ہے، لہذا یاد رکھیے گا کوئی لمحہ زمین پر آدم کے آنے کے بعد ایسا نہیں گزرا جس میں حق اور باطل کی کشمکش نہ ہوئی ہو۔ کل بھی حق و باطل کی کشمکش تھی اور محمد رسول اللہ تک ہوئی، اور آج بھی حق و باطل کی کشمکش جاری ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ حق و باطل کی کشمکش جاری رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ذرا دیکھیں کہ کن کٹھن حالات میں آپ تشریف لائے ہیں، کس مقام پر آپ تشریف لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ عرصہ نہیں لگا، زیادہ زمانہ اور وقت نہیں لگا۔ 13 سال مکہ اور 8 سال مدینے کے، 21 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کی، باطل کی، شرک کی تمام سنابیں الٹ دی اور ان کی بساط کو لپیٹ دیا، ان کی طاقت کو پہلے بدر میں توڑا اور ان کی قوت کو احد میں کم کیا، اور احزاب میں ان کو پسینے چھوڑا کر یہ اعلان کیا کہ محمد رسول اللہ سے نبرد آزمائی کرنا اب کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بنو قینقاع کو آپ نے مدینہ سے جلا وطن کیا، یہ ارض حرم ہے، یہ محمد رسول اللہ کی بستی ہے، جب سے آپ نے قدم رکھا ہے تا قیام قیامت یہ محمد رسول اللہ کا شہر ہے، یہاں باطل کا ایجنٹ داخل نہیں ہوگا۔ بنو قینقاع کو آپ نے جلا وطن کیا، بنو نذیر کو آپ نے وہاں سے باہر نکالا، اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کے نوجوانوں کا صفایا کیا، ان کی عورتیں باندیاں بنی اور ان کے بچے غلام بنائے گئے، یہاں تک کہ ان کی کمر توڑ دی گئی۔ کعب بن اشرف کا خاتمہ ہوا، ابو رافع کا خاتمہ ہوا۔ مدینہ اسلام کی دھرتی اور اسلام کا سیکنڈ مرکز بنا۔ اول مرکز تو قبلہ جہاں قائم ہے مکہ معظمہ ہے، اور یہاں سے محمد رسول اللہ نے سن 8 ہجری میں جو اپنے لشکر کی روانگی کا اعلان کیا ہے، تو اس وقت ابلیس میں یہ قوت نہیں تھی، اس میں اب یہ طاقت باقی نہیں تھی کہ وہ مقابلے پر ابو سفیان کو کھڑا کر دے، یا ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو لے آئے، یا عرب کا کوئی قبیلہ محمد رسول اللہ کا راستے میں راستہ روک لے، یا ان سے ٹکرا جائے، یا خانہ کعبہ میں داخل نہ ہونے دے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جانباز دیالوں کے ساتھ، 10,000
1000 सहाबा के लश्कर के साथ मक्का में फातिहाना शान से दाखिल हुए। इस शान से दाखिल हुए कि एक तरफ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर हम्द के तराने थे, हम्द का नगमा था, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ के कलिमात थे। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह, तमाम तारीफें तन्हा अकेले अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। अल्लज़ी नसर अब्दह, जिसने अपने बंदे की मदद की है। वह हज़मल अहज़ाब जुंदा, जिसने तमाम लश्करों को शिकस्त दी है। वह सदक़ा वादा, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वादे को सच्चा दिखाया। वो वादा जो सूरह फतह में किया था, लक़द खुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह आमीनीन, इंशाअल्लाह तुम अल्लाह ने अगर चाहा तो मस्जिद हराम में फातिहाना शान से दाखिल हो गए। आज सुलह हुदैबिया पे तुम्हें रोक दिया गया है, लेकिन एक दिन यह आएगा कि मक्का में तुम दाखिल हो रहे होगे और हज करने के बाद कोई अपने बालों को कटा रहा होगा और कोई अपने बालों को मुंडा रहा होगा। अल्लाह ने जो फतेह मक्का की इशारत दी थी, सहाबा समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये होगा कैसे, लेकिन उस दिन सबने अपनी नजरों से देखा कि मुहम्मद रसूलुल्लाह का लश्कर मक्के में फातिहाना शान से दाखिल हो रहा। आज बिलाल के दिल की भड़ास भी निकल रही है। खाना काबा की छत पर खड़े होकर अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं। कभी उमैया के पांव के नीचे होते थे, आज उमैया का खात्मा तो बदल नहीं कर दिया बिलाल ने। वक्त बदला, हालात बदले, उस वक्त बातिल का गलबा था, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हक को गलबा अता फरमाया। रात दिन अल्लाह तबारक व तआला ये निशानियां हमको दिखा रहा है, लेकिन है कोई आंख वाला जो इससे इबरत हासिल करे? फातबिरू या उलिल अब्सार इन्न फी ज़ालिका लआया लिक़ौमिन युक़िनून, यकीन रखने वाली कौम के लिए निशानियां हैं, ईमान लाने वाली कौम के लिए निशानियां हैं। ये इस कायनात में निशानियां बिखरी पड़ी हैं, ये दिन आप देख रहे हैं, ये निशानी है इस बात की कि अब अंधेरे गायब हो चुके हैं, अब अंधेरों का खात्मा हो चुका है, और जब रात आती है वो निशानी इस बात की है कि कभी कभी बातिल से भी गलबा हो जाता है, कभी कभी जुल्म का राज होता है, कभी कभी नाइंसाफों का राज होता है। तो लिहाजा लेकिन हमेशा कायम नहीं रहता, रात और दिन बराबर बता रहे हैं। ये सूरज का आना और शाम को डूब जाना इस बात को बता रहा है कि यहाँ हक और बातिल की कशमकश जिस तरह दिन और रात की चल रही है, अंधेरे और उजालों का टकराव चल रहा है, कभी अंधेरों को गलबा है और कभी उजालों को गलबा है, इसी तरह इस जमीन पर कभी हक परस्तों का गलबा है और कभी बातिल परस्तों का गलबा है। मौजूदा दौर और मौजूदा हालात जिस वक्त आज हम सांसें ले रहे हैं, सख्त कशमकश का दौर शुरू हो गया है। बातिल पिछले 200 साल से हक से टकरा रहा है, उससे बड़ी उम्मीदें थी और उससे उम्मीद हो चलती है, क्योंकि इब्लीस जब ये देखता है कि हक कमजोर हो गया तो वो खुशियां मनाता है और ये सोचने लगता है कि अब हक तो खत्म हो जाएगा। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दारुल नदवा में मशवरा चल रहा है, इब्लीस उछलने लगा। अबू जहल की राय पर उसने खुशी के ताजियाने बजाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का कल सुबह तक कत्ल हो जाएगा। अब कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला का परचम उठाएगा? अब कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला का नगमा सुनाएगा? अब कौन है जो मेरे रखे हुए बुतों को तोड़ने की बातें करेगा? कौन है जो मेरे इन रखे हुए खुदा के शरीकों की बुराई करेगा? लेकिन उसे पता नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत क्या काम कर रही है। वो उस इरादे पर कामयाब न हो सके। उनकी आंखों में धूल झोंकते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह वारे सौर में पहुंच गए और अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी हिफाजत की। जब ताइफ में आपके पैरों पर पत्थर पड़े और आप लहूलहान हुए और ताइफ के 3 सरदारों ने आपकी दावत कबूल करने से इनकार कर दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को जख्मी कर दिया, इब्लीस उछल उठा
کہ اچھا ہوا طائف والوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، طائف والوں نے محمد رسول اللہ کی بات نہیں مانی، ورنہ طائف کے لوگ مالدار تھے، اگر یہ ایمان قبول کر لیتے تو رنگ بدل جاتا، اسلام کو غلبہ حاصل ہو جاتا۔ بہت اس نے خوشیاں منائی کہ اہل طائف نے آپ کے ساتھ جو کیا وہ صحیح کیا، لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ طائف قبول نہ کرے تو کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یثرب کو قبول کیا ہوا ہے۔ طائف کی بدنصیبی ہے، یہ طائف کی محرومی ہے، اگر طائف والے رسول اللہ کو سینے سے لگاتے تو طائف مسجد بن جاتا، لیکن طائف نے تو انکار کیا۔ آج طائف کی طرف کون جاتا ہے، لیکن آج جو مکہ پہنچتا ہے وہ مدینہ ضرور جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کو قبول کر لیا اور اہل مدینہ نے محمد رسول اللہ کو دعوت دے کر یہ کہا آپ آئیے اور ہم آپ کی حفاظت کر کے دکھائیں گے اور سارے جہاں سے ہم مقابلہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لوگوں کو ایسے ہی بچاتا ہے اور ایسے ہی ان کی حفاظت کرتا ہے۔ باقی یہی سمجھتا ہے کہ اب حق ختم۔ جب یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، شیطان مسکرا رہا ہے، یہ یعقوب علیہ السلام کی پیشانی کا نور تھا، اس میں یعقوب علیہ السلام کی وراثت کی صلاحیت تھی، یہ اپنے پردادا حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلنے والا تھا۔ اچھا ہوا کہ آج میں نے بھائیوں کے ذریعے ہی اسے کنویں میں ڈلوا دیا، اس کے بھائی ہی اس کے خلاف استعمال ہوئے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یوسف کو کنویں میں مرنا نہیں ہے، موت نہیں آنی ہے۔ یوسف کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا تاج پہنایا جانا ہے، اس کی زبان پر تو اللہ کی توحید اور کبریائی کا ڈنکا بجنا ہے۔ جبریل آئے اور یوسف کو اپنی باہوں میں لے لیا اور اس کے بعد قافلہ آیا اور قافلے نے انہیں بازار میں عزیز مصر کے ہاتھ بیچ دیا۔ نکلا تھا یعقوب کے گھر سے، پہنچا کہاں؟ مصر کے محل میں، بادشاہ کے محل میں پہنچا، پھر شیطان پیچھے پڑا اور زلیخا نے ناطقہ بند کر دیا تو جیل کی سلاخوں میں گئے، وہاں شیطان ہنس رہا ہے، شیطان ہنس رہا ہے، یعقوب کا نور نظر جیل میں ہے، یعقوب کی آنکھیں روتے روتے جا چکی ہیں، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ادھر ابلیس اپنے منصوبے بنا رہا ہے، ادھر عرش اعظم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تدبیریں اور چالیں چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے یوسف تجھے ہم نے قید تنہائی اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم تجھ سے ناراض ہیں، تجھے قید تنہائی ہم نے اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم تجھ سے خفا ہیں، اس لیے نہیں دی ہے کہ ہمارا تجھ پر غصہ اور عتاب ہے، یہ جیل ہم نے تیری اصلاح کے لیے دی ہے، یہاں تیرا تزکیہ کرنا ہے، یہاں تیرے دل کو پاک اور صاف کرنا ہے، جب تو یہاں سے نکلے گا تو سیدھا تخت شاہی پر بیٹھے گا۔ یوسف علیہ السلام تخت شاہی پر بیٹھے اور مصر کی حکمرانی بھی عطا کی اور اللہ نے نبوت بھی عطا کی۔ میرے عزیزوں، ہمارے یہاں بہت سی چیزیں دوسرے دینوں سے، دوسرے نظریات سے آ گئی اور ہم کچھ کا کچھ سمجھنے لگے۔ نبوت سے اعلیٰ مقام کون سا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبوت سے اونچا درجہ کوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں؟ کوئی نہیں۔ صحابیت اس کے بعد ہے، صدیقیت اس کے بعد ہے، شہداء اس کے بعد ہے، لیکن نبوت اور بادشاہت ایک کملی میں جمع ہو سکتے ہیں، نبوت اور بادشاہت ایک چادر میں جمع ہو سکتے ہیں، نبوت اور بادشاہت ایک جگہ جمع ہوئی ہے اور زمانے نے کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، ان کی زبور اتری ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام پوری روئے زمین کے بادشاہ بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بھی ہیں۔ یہ ذرا اندازہ لگائیے کتنے اس طرح نبی گزرے ہیں جو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہیں، جب ادھر پہنچتے ہیں تو تخت شاہی پر بیٹھے ہیں اور جب مسجد میں آتے ہیں تو نماز ادا کراتے ہیں اور جب عدالت میں پہنچتے ہیں تو وہی چیف جسٹس اور قاضی ہے اور جب وہ مصلی پر بیٹھتے ہیں تو وہی عابد اور زاہد ہے، وہی تصوف کے امام ہے، وہی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اس کے بعد آ جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امام الانبیاء ہیں، جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، جو افضل البشر ہیں، وہ ایک
ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں اور رسولوں کے امام بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. آپ کو اللہ نے بادشاہت بھی عطا کر رکھی ہے. کون کہتا ہے کہ تصوف اور بادشاہت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی؟ کون سا کہہ سکتا ہے کہ زاہدانہ زندگی اور بادشاہ کی زندگی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی؟ یہی تو اسلام ہے جو آ کر یہ کہتا ہے کہ امامت کبریٰ اور امامت صغریٰ کا حقدار ایک ہی شخص ہوتا ہے اسلام میں. جو امیر المؤمنین ہے وہ جب مسجد میں پہنچ جائے گا تو امامت کا حقدار وہی ہے, اس سے افضل اور اعلیٰ کوئی نہیں ہے. اور جب وہ میدان جنگ میں پہنچے گا تو کمانڈر ان چیف بھی وہی ہے. اور جب وہ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے گا تو اس کی موجودگی میں کسی دوسرے کو قاضی کی ضرورت نہیں ہے. آج چونکہ یہود و نصارہ کے پروپیگنڈے سے, باطل کے پروپیگنڈے سے سب کچھ ٹوٹ گیا, بکھر گیا, اور آج ہمارے ذہن قبول نہیں کرتے اس بات کو کہ بادشاہت اور مسجد کی امامت ایک جگہ جمع ہو جائے. یہ عیسائیوں نے نعرہ لگایا تھا کہ قیصر کا حق قیصر کو دو اور کلیسا کا حق کلیسا کو دو. کلیسا ان کی عبادت گاہ کو کہا جاتا ہے, یعنی عبادت گاہ میں جو پاپ ہو وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا, اور جو بادشاہ ہے وہ پاپ نہیں ہو سکتا. اسلام میں ایسا نہیں ہے, اسے ہمیں سمجھنا ہوگا. قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور صحابہ کے سلسلے میں قرآن نے واضح کیا ہے مسلمانوں کی جماعت کیسی ہونی چاہیے, مسلمانوں کا گروہ کیسا ہونا چاہیے, مسلمانوں کو جب زمین پہ طاقت ملے تو وہ کیا کام کریں گے, وہ کون ہیں, ان کی کیا شان ہے. الذین ان مکناہم فی الارض, کہ اگر ہم ان کو زمین کی اقتدار دے دیں, اگر ہم انہیں زمین کی حکمرانی دے دیں, اگر ہم انہیں زمین پر غلبہ عطا فرما دیں. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ, نماز کو قائم کریں گے یہ, وآتوا الزکاۃ, اور یہ زکات ادا کریں گے, یعنی نظام صلاۃ کو نافذ کر دیں گے اور نظام زکات کو نافذ کر دیں گے. نظام زکات نافذ کر دیا جائے گا. یہ نماز سے اشارہ ہے حقوق اللہ کی طرف, اور زکات سے اشارہ ہے حقوق العباد کی طرف. نظام صلاۃ سے اشارہ ہے جتنے حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں وہ بھی قائم ہو جائیں گے, اور جتنے حقوق بندوں کے ہیں. نظام زکات میں صدقات بھی شامل ہیں, اس میں نفل صدقے بھی شامل ہیں, اس میں عشر بھی شامل ہے, اس میں زمینوں کی زکات بھی شامل ہے, سونے چاندی کی زکات بھی شامل ہے, اس میں مال غنیمت بھی شامل ہے. یہ نظام زکات کو قائم کریں گے, یعنی غریبوں کا حق غریب تک پہنچا کر رہیں گے اور مالدار سے غریب کا حق وصول کر کے رہیں گے. ایسا نہیں کہ مالدار نہ نکالے زکات, میرا مال ہے میں نکالوں یا نہ نکالوں, تم کون ہوتے ہو. طاقت کے زور پر, ڈنڈے کی صلاحیت پر اس کے اکاؤنٹ چیک کیے جائیں گے, اس کا مال چیک کیا جائے گا, اور زمین پر اکنامکس کا اقتصادیات کا وہ نظام نافذ کر دیں گے کہ اس دھرتی پر ایک بھی آدمی ایسا نظر نہ آئے گا. اگر 5 سال یہ نظام یا 10 سال یہ نظام کسی زمین پہ نافذ ہو جائے تو غریبی کا خاتمہ ہو جائے. امت کرنا ہوں فی الارض, اگر ہم انہیں زمین کی طاقت دے دیں, تمکن عطا کر دیں, اقاموا الصلاۃ, نماز قائم کریں گے, آتوا الزکاۃ, زکات ادا کریں گے, وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, یہ امر بالمعروف کریں گے, ونہوا عن المنکر, امر کہتے ہیں آرڈر کو, امر کہتے ہیں حکم کو, ہم کہتے ہیں جیو کو. یہ فرمان جاری کریں گے, بیٹھتے ہی تخت خلافت سے فرمان جاری کریں گے. آج کے بعد اس ملک میں چلنے والا سودی نظام اور سودی کاروبار بند کر دیا گیا ہے, لہذا آج کے بعد کوئی سودی نظام نہیں چلے گا. اعلان کریں گے یہ, آج کے بعد اس ملک میں کوئی عورت بن پردے کے نہیں نکلے گی. آج کے بعد اس ملک میں کوئی شخص بھی نشے کا کاروبار, ڈرگس کا کاروبار نہیں کرے گا. آج کے بعد کوئی بھی عورت ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر خبریں نشر کرنے کے لیے نہیں بیٹھے گی. آج کے بعد اس ملک میں کوئی ناچ اور گانے کے آلات نہیں بیچے جائیں گے. اس ملک کے, اس علاقے کے سنگر اور گائک کلاکار اچھی طرح سن لیں, کسی کو گانے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ ریکویسٹ نہیں, درخواست نہیں, بلکہ آرڈر جاری کریں گے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ قائم کریں گے.
अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर। फिर देखें पूरा मुल्क मस्जिद की अलामत बन जाएगा। चोर चोरी करके दंडानासा नहीं फिरेगा, कातिल कत्ल करके रिश्वत देके आजाद नहीं घूमेगा, जिनाकार जिना करने के बाद मुस्कुराता हुआ सड़कों पर नहीं घूमेगा, एक जिना के बाद दोबारा किसी की चौखट पर नहीं जाएगा। अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर, बुराइयों को रोक देंगे। इनका रेडियो स्टेशन गाने नशर नहीं करेगा, बल्कि कुरान की तिलावत हो रही होगी, वहां से सहाबा की तारीख पढ़ाई जा रही होगी, वहां काबिरीन के किस्से सुनाए जा रहे होंगे, वहां नगमे और नात हो रही होगी, हम्दो सना और अल्लाह तबारक व तआला की तारीफात चल रही होंगी। ये मंजर पेश आएगा। अल्लाह फरमा रहा है इम्मत करना हम फिल अर्द अक़ामुस सलाह व आतौज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर, और बुराइयों को ये रोक दे। आज पूरी जमीन बुराई से भर गई और आप बुराई को रोकने चलते हैं तो सारा बातिल इकट्ठा हो गया। ऐसे ही जैसे हर नबी के खिलाफ इकट्ठा होता है, जैसे हर रसूल के खिलाफ इकट्ठा होता है, जैसे हर अहले हक जमात के खिलाफ इकट्ठा होता है, ऐसे ही आज इकट्ठा है। लेकिन ऐसे में हमारी नजर क्या हो? हमारी नजर ये हो कि बुराई का सरचश्मा जहां है, पहले उस सरचश्मे को खत्म कर दिया जाए। जहां से ये गंदगी फैल रही है उसी गंदगी का खात्मा कर दिया जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत आप पढ़ें। मक्का को फतह करने के बाद आपने ऐलान कर दिया और ज़ाब्ता बना दिया कि खाने काबा के तमाम बुतों को तोड़ दिया जाए, आज पास कर दिया जाए। जो ताइफ में रखा था बुत उसे मुनहदिम कर दिया जाए, जो दीगर कबीलों के पास से उन्हें खत्म कर दिया जाए। कहीं मिक़दाद बिन असद को भेजा, कहीं खालिद बिन वलीद को भेजा, कहीं मुग़ीरा बिन शुबा को भेजा, कहीं हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु को भेजा और आपने ऐलान कर दिया ला तदा सनमन फी बैति मक्का, मक्के के किसी घर में भी कोई बुत नजर नहीं आ जाए। लिहाजा वो पूरा इस मरकज इस्लाम के लिए खालिस हो गया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। यही सीरत अगर कोई आज दोहराना चाहे तो आज भी दोहरा सकता है, आज भी रसूलुल्लाह की सीरत पे चल सकता है। लेकिन उसके लिए दिल चाहिए, उसके लिए जिगर चाहिए, उसके लिए गुर्दा चाहिए, उसके लिए कुर्बानी चाहिए। आज से 12-13 साल पहले अफगानिस्तान की सरजमीन पर जब एक जमात उठी, जिस जमात की यही शान थी अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर अक़ामुस सलाह व आतौज़ ज़कात, जब उसने कायम किया, जब उसने देखा कि यहाँ बुद्धा के मुजस्समे और बुत रखे हुए हैं, तो मुल्ला मोहम्मद उमर दामत बरकातुहुल आलिया हफिज़हुल्लाह तबारक व तआला अन शूर वल फितन, उन्होंने ऐलान किया कि इन तमाम बुतों को तोड़ दिया जाए। सारी दुनिया इकट्ठी हो गई। किसी ने कहा इन बुतों को हमें दे दो, कीमतन हमें दे दो, और हम इसकी जगह तुम्हें सोना देंगे, हम तुम्हें चांदी देंगे, हम तुम्हें डॉलर देंगे, हम तुम्हें रियाल देंगे। इन बुतों को मत तोड़ो, ये हमारे पुरखों की निशानी है, ये हमारे पूर्वजों की निशानी है। तुम्हारे रोड टूटे हुए हैं, तुम्हारी सड़कें फटी हुई हैं, तुम्हारे जिस्म पर कपड़े नहीं है, तुम्हारे पास जंगी साजो सामान नहीं है। उस माल दौलत से जंगी साजो सामान खरीद लेना। कौम की राय आने लगी, हाँ बुतों को बेच दिया जाए, मुंतकिल कर दिया जाए, उधर दे दिया जाए। उन्होंने खड़े होकर ऐलान किया सुनो, अपनी तारीख सुनो, तुम्हारी तारीख क्या है? तुम्हारी तारीख ये है कि महमूद गजनवी से भी यही मुतालबा किया गया था। जब वो सोमनाथ में आया था तो लोगों ने ये कहा था ए महमूद, ये जो हमारी मूर्ति है इस मूर्ति को हमें दे दे, हम इसके बदले में हीरे देंगे, हम इसके बदले में जवाहिरात देंगे, हम इसके बदले में तुझे सोना देंगे, हम इसके बदले में तुझे चांदी देंगे, हम इसके बदले में तुझे दिरहम और दिनानीर देंगे। हम इसे छोड़ दे। महमूद गजनवी एक लम्हे के लिए छिटक गए, अभी बैठे ही थे कि ऊंग आ गई। ऊंग में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया महमूद तेरे लिए फैसले की घड़ी है, तेरे लिए आजमाइश की घड़ी है। आज तुझे ये इख्तियार है कि तू सोना और चांदी ले ले और उस बुत को बेच दे, उस बुत को बेच दे, और तुझे ये भी इख्तियार है कि तू इसको तोड़ दे। लेकिन अगर तू इसे बेचता है तो तू बुत फरोश कहलाएगा, तेरा शुमार
گھر میں ہوگا، اور اگر تو اس کو توڑ دیتا ہے تو ابراہیم کے نقش قدم پر چلے گا۔ بول بت پروش بننا چاہتا ہے یا بت شکن بننا چاہتا ہے؟ محمود غزنوی اٹھے اور اس کے بعد اس بت کو پاش کر دیا۔ اللہ کی قدرت یہ کہ جب اس سنت کو زندہ کیا ہے تو اس بت کی آنکھیں ہیرے کی تھی، اس بت کے اندر ہیرے بھرے ہوئے تھے، جو مول ملتے وہ اللہ نے مال غنیمت سے لی۔ اس وقت تاریخ کا حصہ انہوں نے پڑھا، لوگوں اس شخصیت کا تو لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا کہ وہ ہے کیا۔ اللہ نے اس دور میں ابلیس کے منہ پر تماچا لگانے کے لیے عمر 40 کا انتخاب کیا ہے۔ کہا نہیں، بولو قوم، دیکھ دیں وہی ہوگا، ساری دنیا میں بت فروش کہلاؤ گے، بت فروش بننا چاہتے ہیں بت شکن۔ ساری قوم نے کہا بت شکن بننا چاہتے ہیں، بت فروش نہیں، ختم کر دیے، توڑ دیے، اللہ کا حکم نافذ کیا۔ علماء کرام بھی بہت سارے اس دور کے جو درباری ہوتے ہیں، سرکاری ہوتے ہیں، حکومت کے ارد گرد گھومتے ہیں دنیا بھر میں، وہ آئے اور آ کر کہا صاحب یہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ تو مصلحت کے خلاف ہے۔ تو سمجھ رہے تھے یہ ایسی ہیں طالب علم، ان سے کہاں علم ہوگا، یہ تو ملے ہیں، یہ دنیا سے غافل ہیں، انہیں کیا پتا ہے۔ ادھر آؤ، علماء کی کمیٹی بٹھائی، قرآن کھول کر رکھ دیا، فقہ اٹھا کر سامنے رکھ دی، سیرت کی کتابیں رکھی، احادیث رکھی، اور وہ تمام فتاوا جو مصر کی جامعہ ازہر نے دیے، وہ تمام فتاوا جو دارالعلوم دیوبند نے دیے، وہ تمام فتاوا جو ابن تیمیہ کے تھے، وہ تمام فتاوا جو عبداللہ بن باز کے تھے، ساری دنیا کے علماء کے فتاوا جمع کر کے رکھ دیے، اور کہا قرآن، سنت، صحابہ، اجماع، یہ مسئلہ ہے، اس سلسلے میں ذرا مجھے بتاؤ، نہ بتوں کی حفاظت جائز ہے، نہ بتوں کی تجارت جائز ہے، نہ بتوں کی عبادت جائز ہے، میں کیا کروں؟ تمہارا حکم مانوں یا اللہ تبارک و تعالیٰ اور قرآن اور سنت کا حکم مانوں؟ اگر کوئی گنجائش ہو تو مجھے بتاؤ، اس کے بعد اگلی بات کرنا۔ ہاں یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مشرق سے لے کے مغرب تک وہ امن قائم کر دیا۔ آج امن کے نام لینے سے امن قائم نہیں ہوگا، امن قائم ہوگا امن کے پیغمبر کے لائے ہوئے قانون پر عمل کرنے سے، اور اسے پرتھوی پر، اس دھرتی پر، زمین پر نافذ کرنے سے۔ ملا محمد حسن ایک رات نکل رہے ہیں، رات کے 2-2:30 بجے ہیں، چند عورتیں وہاں آرام سے جا رہی ہیں۔ ملا محمد حسن نے اسی وقت ان کے پاس مسلح تھا، زمین پر سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا ہے مولا ہم اس لائق اور اس قابل کہاں تھے، یہ ملک تو اتنا افراتفری میں تھا کہ یہاں دن میں بھی مردوں کا گزرنا آسان نہیں تھا، عورت کیسے گزر جاتی، نہ اس کی آبرو محفوظ تھی، سونا اور چاندی تو محفوظ کہاں تھا، جگہ جگہ پر چوکیاں لگی ہوئی تھی، لوگ لوٹ لیے جاتے تھے، دن میں بھی سفر آسان نہیں تھا۔ یہ رات کے 2 بجے یہ عورتیں سونا اچھالتی ہوئی جا رہی ہیں، یہ زیور پہنتی جا رہی ہیں۔ اے ہمارے رب، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ تیری کتاب کا کمال ہے، یہ تیرے قانون کا کمال ہے کہ جو ہم نے اس دھرتی پر اللہ کا قانون نافذ کیا ہے، تو آج رات کی تنہائیوں میں بھی ایک جوان عورت اور ایک آزاد عورت کسی طرح بھی سونے اور چاندی کو اچھالتی ہوئی چلی جائے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ باطل کے پروپیگنڈے میں مت جائیے، باطل تو ہمیشہ حق کو کیا سے کیا کہتا ہے۔ جب میرے محبوب اور آپ کے محبوب محمد رسول اللہ تشریف لائے تو انہیں شاعر کہا گیا، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، انہیں جھوٹا تک کہا گیا، انہیں جادوگر کہا گیا، انہیں شاعر کہا گیا، انہیں مجنون کہا گیا، ان کی بات سننے سے روکا گیا، اپنے کان میں انگلیاں دے لینا، ان کی بات مت سننا، حج کرنے آؤ تو اپنے کان میں روئی لگا لینا، ان کی بات مت سننا۔ اس لیے آج کا یہ دجالی میڈیا، آج کا یہ الیکٹرانک میڈیا، آج کا یہ پرنٹ میڈیا
جس کی قیادت ساری دنیا کی یہودی کر رہے ہیں، انہوں نے اسی مقصد کے لیے ہم تک پہنچایا ہوا ہے کہ ہم کتاب اللہ سے کٹ جائیں، ہم قرآن سے کٹ جائیں۔ ہمارے پاس اگر کوئی بات آئے تو وہ باطل ہمیں پڑھا رہا ہو، وہ کچھ کا کچھ بتا رہا ہو۔ وہاں کے حالات انہوں نے یہاں سے ہی اعلان کیا کہ جب شراب حرام ہے، جب نشہ حرام ہے، یہ حشیش جس کو خشخش کہتے ہیں، اس سے ہی افیم تیار ہوتی ہے، اسی سے دوسری نشے کی چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ پسو پیش نہیں کیا کہ ملک کی معیشت کا کیا ہوگا، ہمارے حالات کا کیا ہوگا۔ آج سے یہ اعلان کر دیا کسانوں، کسی کسان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حشیش کی کھیتی کرے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، مسلمانوں کی جماعت یہ جماعت کہلائے گی جس کا یہ کام ہو، اس کا یہ کام ہو۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تم میں ایک ایسا گروہ ہو جو اچھائیوں کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آج کے دور میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج کے دور میں بھی ہماری سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے اس پر عمل کریں، اور عمل کرتے ہوئے دنیا پر اس کے نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ زمانہ اگر برائی کی طرف جا رہا ہے تو ہائے ہائے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اندھیرے سے لڑنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ چراغ ذرا دیجیے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے علماء تیار کریں، ایسے مفکر تیار کریں، ہم ایسے درویش صفت انسان تیار کریں کہ جو دنیا کے لالچی نہ ہوں، جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو۔ آج ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو محمد بن قاسم کی تاریخ پڑھائیں، ہم اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں کہ وہ ساری زنجار بن جائیں، ہم ان کے لیے دعا کریں کہ وہ صلاح الدین ایوبی بن جائیں۔ 1 لاکھ کی ضرورت نہیں ہے، 1 کروڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر ایک صلاح الدین ایوبی اس امت کو مل جائے اور اس صلاح الدین ایوبی کی پشت پر امت کھڑی ہو جائے تو بیت المقدس کی آزادی بہت دور نہیں ہے، وہ آج بھی پھر واپس آ سکتا ہے۔ کوئی بھی صلاح الدین اس وقت تک صلاح الدین نہیں بنا جب تک قوم نے اس کی سپورٹ نہیں کی، اور کوئی بھی فرعون اس وقت تک فرعون نہیں بنا جب تک کہ قوم نے اس کی سپورٹ نہیں کی۔ فرعون جب ہی فرعون بنا جب فرعون کے لیے لوگوں نے کاندھے دے دیے، جب فرعون کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے کر اس کی طاقت کو بڑھا دیا، فرعون نے جب ہی انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا، جب لوگوں نے اس کے سامنے گردنیں جھکا دی اور اس کی بات کو تسلیم کرنا شروع کر دیا، اگر لوگ اس کی بات سے بغاوت کر دیتے اور انکار کر دیتے، وہ فرعون کہاں سے بنتا؟ بنی اسرائیل نے اسے چیلنج کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی گریبان پر ہاتھ ڈالا اور اس کے نظام سے الٹنے کی بات کی۔ وہ کیا کر سکا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا؟ وہ کیا بگاڑ پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون کا؟ کچھ نہیں بگڑا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون کی فرعونیت ختم ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو استعمال کر کے اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے تازیانہ عبرت بنا دیا۔ جب لوگ اپنی زبانیں سی لیتے ہیں اور جب لوگوں کے قلم باطل کی تائید میں لکھتے ہیں اور جب لوگ اپنا مال باطل کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں تو پھر باطل کہیں فرعون بنتا ہے، کبھی نمرود بنتا ہے، کبھی بخت نصر بنتا ہے۔ لیکن اگر باطل کے خلاف حق والے کھڑے ہو جائیں اور اہل حق اس کے مقابلے پر آ جائیں تو سپر پاور طاقتیں سپر نہیں رہتی بلکہ صفر ہو جاتی ہے، اور صفر ہو کر کے پھر اسلام شروع ہوتا ہے اور دنیا ان کی طاقت اور قوت کو دیکھتی ہے۔ آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حق کی تائید کریں، حق پرستوں کی ہم تائید کریں، مان سے، زبان سے، آنسوؤں سے، دل سے، دعاؤں سے، اور ہر طرح سے ہم کھڑے ہو جائیں اور یہ طے کر لیں کہ کوئی کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو ہم اس کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ آج تو ذرا سی اپنی بزنس کے لیے، ذرا سے عیش کے لیے، ایک لائسنس کے لیے، اپنے اسکول کے ادگھاٹن کے لیے ظالم اور جابر کے پاس کھڑا ہوا ہے، کیا جواب دیں گے ہم قیامت میں ان اپنے علماء کرام کو، صحابہ کرام کو کہ جب حجاج بن یوسف کے سامنے سعید بن جبیر کو لایا گیا؟ وہ سعید بن جبیر کا مکالمہ آپ کتاب میں پڑھتے ہیں، حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے اس کو لکھ رکھا ہے کہ سعید بن جبیر کی کیا گفتگو ہوئی ہے حجاج بن یوسف کے سامنے، اور حجاج بن یوسف نے اس ولی کامل کی، اس امام وقت کی، اس اتنے عظیم شخص کی کہ جس کے کتنے مریدین ہوں گے، جس کے کتنے شاگرد ہوں گے، اس کی گردن قلم کر دی، خون بہتا رہا اور اتنا خون بہا کہ حجاج کانپ اٹھا، حجاج گھبرا گیا اور حجاج نے گھبرا کر پھر قتل عام چھوڑ دیا، پھر عبداللہ بن زبیر کے خلاف نکلا۔ عبداللہ بن زبیر چاہتے تو
حجاج بن یوسف سے صلح کر لیتے، حجاج بن یوسف سے مکالمہ کر لیتے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے۔ حجاج بن یوسف نے جب خانہ کعبہ کو گھیر لیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر چاروں طرف سے گھر گئے اور خانہ کعبہ پہ پتھر برسنے لگے، حجاج کا خط آیا اور خط آ کر یہ کہا کہ عبداللہ بن زبیر اگر چاہے اپنی زندگی تو اب بھی معافی نامہ لکھ دے، اب بھی تو معافی نامے کا خط لکھ دے، میں صلح کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی ماں حضرت اسما سے پوچھا، ماں یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں، کیا معافی نامہ لکھ دوں؟ تو حضرت اسما نے کہا، او میرے بیٹے تو زبیر کی اولاد ہے، تو زبیر کا خون ہے، تیرے نانا اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، معافی کا خط ہرگز مت لکھنا، شہادت کا جام پی لے۔ عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا گیا، ان کا سر کہ پیڑ پہ لٹکا دیا گیا۔ 1 مہینے کے بعد جب ان کی ماں وہاں سے گزری تو ماں نے کہا، واہ میرے شہزادے تو کتنا سر بلند ہے، آج بھی تیرا سر اونچا ہے اور فخر سے پیڑ پر لٹکا۔ عبداللہ بن زبیر نے جان دی، باطل کا ساتھ نہیں دیا، جان تو جانی تھی کبھی بھی چلی جائے۔ مصر میں ایک عالم گزرے جن کی تفسیر ہے فی ظلال القرآن، اس کے اردو ترجمے بھی ہو گئے، سید قطب شہید علیہ الرحمہ۔ سید قطب سے لوگوں نے اس وقت کے حکمراں نے کہا، معافی کا قلم لکھ دو، معافی نامہ لکھ دو، لہذا ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تمہاری موت کی سزا کو ہم آزادی میں تبدیل کر دیں گے، باہر کی فضائیں تمہیں دیکھنے کو ملیں گی۔ سید قطب علیہ الرحمہ نے کہا، جو انگلی نماز میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کی گواہی دیتی ہے، جس انگلی کو میں لا پر اٹھاتا ہوں، لا الہ کوئی نہیں معبود الا اللہ پہ جسے میں نیچے کرتا ہوں، وہ انگلی باطل کے سامنے آخر معافی نامہ کیسے لکھ سکتی ہے؟ صرف کچھ بھی ہو یہ انگلی معافی کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگی۔ اس انگلی کو میں نے شہادت کے لیے گواہ بنایا ہے، پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئے اور جھول گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عالم دین کی کتابوں کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں سید قطب کی کتابیں۔ ہمیں عظمتوں اور عظیمتوں کا راستہ انتخاب کرنا ہوگا۔ میں نے شعر پڑھا تھا علامہ اقبال کا، چمی گوید مسلمانم بلرزم، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں، کہ میدانم مشکلات لا الہ را، میں جانتا ہوں کہ لا الہ کی کتنی مشکل ہے، کوئی نہیں معبود، ٹھکرانا ہوگا سارے معبودوں کو۔ کوئی کہے گا وطن کی عبادت کرو، اس وطن میں جو قانون بن جائے انسانوں کا اس قانون کو فالو کرو۔ وہاں کہنا ہوگا میں اس قانون کو نہیں مانتا، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو مانتا ہوں۔ امریکہ اور اس جیسی تمام طاقتیں اقوام متحدہ کا چارٹر بنائیں، ناٹو کی فوج بنائیں، وہ کہیں مسلمانوں سے کہ ہمارا قانون مانو، 1992 میں وہ نیو ورلڈ آرڈر جاری کریں کہ یہ ہے ہمارا قانون، اس قانون کے تحت جو ہم کہیں وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ وہ سی ٹی بی ٹی پر دستخط کرائیں اور کہیں کہ مانو ہمارا قانون۔ یہاں یہ آئے گا مرحلہ، ان کا قانون مانا جائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون مانا جائے، ان کے حکموں پر چلا جائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلا جائے، ان کی منشا کو پورا کیا جائے یا اللہ کی منشا کو پورا کیا جائے۔ یہ ہے لا الہ، کس کا قانون مانا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون مانا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانا جائے۔ وہ کہیں اذان نہیں دینے دیں گے، آپ کہیں ہم اذان دے کر رہیں گے، وہ کہیں گے اب حج پہ تمہیں نہیں جانے دیں گے، ہم کہیں کہ ہم حج پہ جا کے رہیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم اسلامی سزا کا اس ملک میں نفاذ نہیں کرنے دیں گے، اگر کرو گے تو ہم چڑھائی کریں گے، ہم تمہارا بائیکاٹ کریں گے، ہم اپنی ٹڈی دل فوجیں لے آئیں گے، ہم اپنا لشکر لے آئیں گے۔ اس وقت مسلمان کہیں اپنا لشکر لے آ، چاہے تو دوبارہ تو اپنے ترکش کو بھر لا، اگر تیرے پاس جتنی قوت اور طاقت ہے وہ اکٹھی لے کے آ، ہم اپنے رب کا قانون مانیں گے، ہمارے پاس اسلامی عدالت ہے، ہم اسلامی عدالت پر عمل کریں گے، ہمارے پاس 1400 سال پہلا خدا کا قانون آ چکا ہے، ہم اس قانون کے پابند ہیں، تیرے قانون کے پابند نہیں ہیں تو پھر آگ برسائی جائے، پھر پوری دنیا بارود برسانا شروع کر دے، لیکن وہ کھڑے ہو اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے نعرے لگا رہے ہو۔ یہ ہے مرحلہ جب آدمی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ کیا مسلمان ہے جو فوراً یہ کہے کہ نہیں میں تو آپ جیسا ہوں، میں تو آپ کے ساتھ ہوں، انما نحن مستہزئون، میں تو مسلمانوں پہ ٹھٹا و مذاق کر رہا ہوں، دنیا میں تو مزے آ جائیں گے اسے،
ہو سکتا ہے دنیا میں بھی نہ آئے، تھوڑے ہی دنوں کے بعد ذلیل ہو جائے، تھوڑے ہی دنوں کے بعد ذلیل ہو جائے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وقت نہایت نازک آ گیا ہے، مسئلہ جگہ اور زمین کا نہیں، ایمان کا ہے۔ باطل قوت اور طاقت اکٹھی کر رہا ہے سینکڑوں سال سے، 100 سال کے بعد انہیں نظر آ رہا ہے کہ شاید اب ہم کامیاب ہو جائیں، اب ہم اس طاقت میں آ جائیں کہ ہم مسلمانوں سے یہ کہیں کہ آؤ ہمارے پیچھے پیچھے، جو ہم کہیں وہ کرو۔ طاقت جب ہمارے پاس ہوگی تو طاقت ہو ان کے پاس یا نہ ہو، اس وقت ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ ہم آگے بڑھ کر یہ کہیں کہ ہم حضرت سمیہ کی طرح ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہیں گے جسم کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں تو ہو جائیں، وہ بظاہر جسم کے ٹکڑے ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر محمد رسول اللہ پر ایمان ہے تو شہید کو، شہید ہو جانے والے کو موت کی اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی کہ چونٹی کے کاٹنے کی ہوتی، کیونکہ اس شہادت کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے جمال جہارا کے ساتھ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دیکھ لے، ارے دنیا میں کسی حسینہ کو دیکھ کر انسان کا دل کیا کہتا ہے، بڑی سے بڑی سزا کے لیے تیار ہو جاتا ہے، گھر بار چھوڑ دیتا ہے، کسی حسین لڑکی ہے کسی حسین لڑکے کے لیے، وہ جس نے ساری دنیا کو حسین بنایا ہے وہ کتنا حسین ہوگا، وہ کتنا خوبصورت ہوگا، اس کے جلووں کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید کے سامنے آتا ہے کہ یہی تیری آخری سب کچھ متا تھی، سب کچھ تھا تیرے لیے، لیکن تو آج میرے نام پر، اسلام کے نام پر، میرے دین پر، میری محبت میں قربان کر رہا ہے، تو جا تیری روح کو نکالنے کے لیے میں اسرائیل کو نہیں بھیجتا، میں از خود تیرا استقبال کرنے کے لیے آیا۔ یہی وہ لذت ہے جس کا احساس قبر میں بھی رہے گا، نہیں مل رہی نعمت، اور جنت میں جا کر سارے شہداء اللہ سے کہیں گے اللہ ایک نعمت آپ کی جنت میں نہیں ہے، دوبارہ دنیا میں بھیجیے باطل سے مقابلے کے لیے۔ اور وہ جو شہادت کی لذت تھی وہ جنت کی نہروں میں نہیں ہے، یہاں کسی چیز میں نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا وہ تو ایک بار ملی تھی، اب ہم دوبارہ دنیا قائم نہیں کریں گے، اب جنت میں رہو۔ اس شہادت کی ہمیں آرزو کرنا چاہیے۔ موت تو آئے گی، موت سے میں اور آپ بھاگ جائیں گے، تو کیوں نہ شہادت کی موت مانگے؟ اب آپ کہیں نہیں ملی تو پھر اللہ نے کہا کہ جو سچے دل سے، رسول اللہ نے فرمایا سچے دل سے شہادت کی تمنا کرتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسے حقیقی شہادت بھی نہ دے تو درجہ شہیدوں کا اللہ عطا فرمائے گا، اور شہید جہنم میں نہیں جائے گا، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بس میرے دوستو عزیزو، مجھے ایک اعلان کرنا ہے۔ آپ کے یہاں میں آیا تھا پچھلے سال، اس وقت اس مسجد میں حاضر ہوا جب یہ تعمیر ہو رہی تھی، بڑے شوق سے آپ نے گفتگو سنی۔ آج بھی رحمت مسجد میں بیان طے تھا، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ بسم اللہ مسجد ہی میں گفتگو ہو، اللہ کی مرضی یہی تھی۔ ہم نے ایک مدرسہ بنایا ہے دہلی سے 55 کلومیٹر آگے ہاپور شہر میں، زمین للہ صاحب نے دے دی، ہم نے صرف اس سے عمارت بنائی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ امت کو ایسے قائد، ایسے علماء ملے جو دنیا کو ٹھوکر مار کر اس اللہ کی بات کرے۔ ایک مل جائے کافی ہے، 2 مل جائیں بہت ہیں، 3 مل جائیں تو ملکوں اور قوموں کی تقدیر بدل لے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ادارے میں طالب علم آئیں، زمانے کے حالات سے بھی واقف ہوں، علم دین بھی سیکھیں، دنیاوی تعلیم کے بھی ماہر ہوں۔ موجودہ جنگ جو آج کل سائبر کیفے پہ چل رہی ہے، انٹرنیٹ پر جو اسلام کے خلاف ہے، وہ بھی ہم ان بچوں کو سکھائیں، وہ نکیل کے فقیر نہ ہوں۔ ظاہر ہے اس کے لیے رکون کی ضرورت ہے۔ میرا بیشتر سفر اس ملک میں دعوت کی سفر چلتا ہے، کہیں یہاں جلسہ ہے، کہیں وہاں جلسہ ہے، کہیں چھوٹا ہے، کہیں بڑا ہے، کہیں دیہات میں ہے، کہیں شہر میں ہے، تو میں چندے کے لیے امیر لوگوں کے پاس نہیں جا پاتا، نہ میرے بہت بڑے امیروں سے تعلقات ہیں، کیونکہ امیر جلسوں میں بہت کم آتے ہیں، تو میرے تعلقات آپ جیسی عوام، غریب اور جنتا سے ہیں۔ اس لیے میں اجتماعی اپیل آپ حضرات سے کر لیتا ہوں، کبھی کبھی مسجدوں میں، تو نماز کے بعد دروازوں پر کچھ صاحب حضرات کھڑے ہوں گے، اس رومال میں آپ للہ رقم ڈال کر جائیں۔ میں نے ابھی تک زکوٰۃ کی رقم نہیں لی، تعمیری کام بھی چل رہا ہے، تنخواہوں کا تقاضا ہے، ابھی غریب بچے وہاں باہر کے جو رہتے ہیں وہ ہیں نہیں، مقامی بچے وہاں پر ہیں، زکوٰۃ کی رقم کے لیے اور بہت سارے مصرف ہیں، وہاں پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں جہاں زکوٰۃ خرچ ادا کرنی ہے۔
تو ایک تو یہ اپیل، مجھے امید ہے کہ آپ نے اگر تھوڑا تھوڑا بھی حصہ لے لیا تو انشاءاللہ یہ قطرے ایک دن سمندر اور دریا بن جائیں گے۔ تھوڑا حصہ اب ہر آدمی اپنا لینے کی کوشش کرے۔ اور دوسرے مسجد کا مجھے معلوم ہوا کہ اس مسجد کا بھی ابھی قرض باقی، کچھ صاحب خیر حضرات نے اپنی جانب سے لگایا ہوگا، جیسے ہر علاقے میں لوگ ایسا کرتے ہیں، تو اس مسجد کا خیال رکھیں۔ دل خوش ہو گیا اس کے مینار دیکھ کر، اس کی عمارت دیکھ کر، اور الحمدللہ کتنی جلدی آپ نے تعمیر کر دیا۔ مجھے آئے ہوئے بھی کتنے ہی دن ہوئے ہیں کہ اس وقت ذرا سی تعمیر چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبوں کو قبول فرمائے۔ تو یہاں جمعے میں یا جیسے بھی جب بھی یہاں چندہ اس مسجد کا ہوتا ہو، دل کھول کر حصہ لیں۔ یہ نہ سوچیں کہ بسم اللہ مسجد میں لگا رہے ہیں، جو روپے آپ لگا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ ایکسچینج ہو رہا ہے، وہ تبدیل ہوتے ہی فوراً اس کی اینٹیں خرید لی جاتی ہیں، اور جنت میں چاندی کی اور سونے کی اور ہیرے اور جواہرات کی اینٹیں آپ کی جنت کے محل میں لگ رہی ہیں۔ اس مسجد میں تھوڑی لگا رہے ہیں۔ اب جو چاہے جنت میں اپنا مکان بنوا لے، اور جو چاہے ادھورا چھوڑ دے، اور جو چاہے نہ بنوائے، پھر وہاں جا کر کے افسوس کرے گا کہ ارے ہم نے اگر مسجد میں دے دیا ہوتا تو ہمارا محل بھی ایسے ہی نور کے قبے کا منبر کا بن گیا ہوتا۔ تو جو یہاں خرچ کرے گا وہ آخرت میں اپنا مکان بنوا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کو دنیا میں بھی عمدہ مکان عطا فرمائے اور جنت میں بھی عمدہ مکان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت